الحمدللہ اب ہم تمام رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پہنچ گئے۔ قابل مبارکباد ہو تمام لوگ جیسے رمضان گزارنے کا حق ہے، ہم ویسے گزار رہے ہیں تو ہم قابل مبارکباد ہیں، اور ہمارے لیے یہ رمضان بخشش کا ذریعہ اور سامان بن جائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اور دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ دوسرا دہا مغفرت کا دہا، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا۔ اب اندازہ لگائے میں نے گزشتہ جمعہ جو رحمت کا دہا تھا اس میں اب تمام سے عرض کیا تھا کہ رحمت کا دہا اسے وہی مستفید یعنی اسی کو ملے گا جس کے پاس رحمت ہوگی۔ جو آدمی رحمت والا ہی نہیں ہے اس کو رحمت کے دہے میں اللہ رحمت کہاں سے دے گا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اور جو شخص دنیا بھی مثال بتا دوں، دو شخص یعنی اتنا ظالم اور جابر اور خونخوار ہے کہ حکومت اس کو لائسنس دے کے ہتھیار دے گی، قطعی نہیں۔ اسی انداز میں اللہ اس کی کبھی رحمت نہیں کرے گا، جو اس کو رحمت نہیں دے گا جو رحمت والا ہی نہیں، نہ پڑوسی کے لیے رحمت والا، نہ اولاد کے لیے رحمت والا، نہ دوستوں کے لیے رحمت والا۔ جب یہ کسی کے لیے رحمت والا نہیں ہے تو اس کا رحمت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ سمجھے کہ ظالم ہے، جابر ہے، اگر دکان ہے تو اپنے دکاندار اپنے ساتھ نیچے کام کرنے والوں سے گالی گلوچ کرے، ان پہ رحم نہ کرے، اگر امپلائر ہے اپنے امپلائیوں پہ رحم نہ کرے، اب امید چھوڑ دے وہ کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا، قطعی نہیں، قطعی نہیں۔ ایسے ہی مغفرت کا دعا ہے، جو شخص یہ دیکھے کہ بھئی جو لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرے، ان کے لیے دعا کرے، اس کے لیے مغفرت کا دعا ہے، اسی کے لیے مغفرت کا دعا ہے۔ جو دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی رکھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی رکھے، ان کی بخشش کے لیے بے چین ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوا وقت اپنی دعا کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، پھر مغفرت ہے اس کے لیے۔ جس کے دل میں مغفرت ہی نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اب بتائیں اللہ کیا اس کی مغفرت کرے گا؟ ایسا ہو سکتا؟ قطعی نہیں۔ رمضان کا پیغام ہے، آپ دیکھیں کہ 10 رمضان المبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال، یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینے میں اور آپ کا وصال ہوا، حالانکہ اس وقت ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے جو آپ ہم دھوپ دیکھ رہے ہیں، یہ دھوپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، عرب کے معاملے میں یہ دھوپ کی اہمیت ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ دھوپ ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اسی وقت آپ دیکھیں جنگ بدر ہوئی۔ ہم اے سی میں اور آرام سے اس دھوپ کی بات کرتے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے صحابہ تھے نبی کے، اور کہ وہ اتنی اشد ترین دھوپ میں، تیز ترین دھوپ میں، اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو ذرا بکتا نہیں، کسی کے لیے کچھ ہے تو کچھ نہیں، پر انہوں نے رمضان کے روزوں میں جنگ لڑی۔ آج آپ کچھ ہوتے فتوے نکال لیتے ہوئے، میرے کو ضرورت نہیں ہے روزے کی، میرے کو فلاں ہائی شوگر ہوگی، میرے کو فلاں ہو گیا، اب ختم۔ اب اندازہ لگائیں، ہے گنجائش ہے مذہب میں، گنجائش، ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے۔ فتوے سے آپ کام لے سکتے، لیکن تقویٰ جہاں تک ہے وہ یہ بتاتا کہ بھئی جس سے محبت ہو جائے، اور پھر اس کے لیے وہ فتویٰ نہیں استعمال کرتا، وہ تقویٰ استعمال کرتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، اور اس آیات کا میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے یہ آیات پڑھی تھی، آج بھی پڑھ لوں، اور آپ دیکھیں کہ
یہ جو تقوی کا تعلق ہے. اور پہلی چیز تو یہ کہ 10 رمضان المبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون؟ رسول اللہ کی پہلی زوجہ محترمہ. کون؟ جن سے کائنات میں سعادات دنیا میں تشریف فرما ہے. نبی مکرم نے ایک روایت کی 11 ازواج مطہرہ، ایک کے 13، اگر آپ کتنے بھی پکڑ لیں لیکن ایک ہی ازواج سے بی بی خدیجہ الکبریٰ، نوجوان یاد رکھنا، انہی سے اولاد مبارکہ، انہی کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہی سے تمام نسل رسول چلی تو آپ ہی کی طرف سے چلی. آپ کی عظیم تر خدمات بہت ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی ان سے اتنی محبت کرتے کہ آپ کے گزرنے کے سال کو نبی نے یعنی کیا کہا؟ غم کا سال کہا. غم کا حدیث مبارکہ ہے، غم کا سال کہا. آپ کا وصال بھی اسی ہجری میں ہوا، یعنی نبی مکرم کے اعلان نبوت کے 12 سال بعد. اور اسی 12 سال میں حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ہوا. لیکن آپ نے ان دونوں سالوں کو، ان دو سانحوں کو آپ نے غم کا سال کہا. غم کا. اب ہمارے پاس ایک نئی بات بول دی جاتی کہ بھئی غم ہی نہیں ہے. اور پھر نبی نے بتایا کہ مجھے اشد ترین یعنی بہت زیادہ غم ہے کہ ایسی شفیق ترین زوجہ مجھ سے آج اس کا وصال ہوا. اب بڑا غم زدہ ہو گئے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ امت پر کہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ نبی مکرم باہر تشریف لائے اور پھر جب گھر آئے تو بالکل خاموش ہو گئے، خاموش اور غم زدہ ہو گئے. نیچے مٹھی ڈال کے بیٹھ گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بھئی یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اتنے خاموش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا بتاؤں خدیجہ، میں باہر سے آ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو تن ڈھانپنے کپڑے نہیں ہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور مجھے ایک عجیب محسوس ہوا کہ بھئی یہ کیسے رہیں گے. کچھ دیر گزری، آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک اتنا بڑا صندوق لائی اور اس میں سے اشرفی نکالی اور اشرفی جماعتیں گئی اور اتنے اشرفیاں جمائی کہ ادھر نبی مکرم تھے اور ادھر بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی. وہ اشرفیاں اتنی جمی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. نظر تو آپ مسکرائے، جو غمزدہ تھے آپ مسکرائے. تو بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے میرے بیچ میں یہ اشرفوں کی دیوار ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ابھی آپ ہی کو دیتی ہوں، یہ اللہ کی راہ میں آپ محتاجوں کو تقسیم کر دیجئے. یہ زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ. آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے گھر سے تقوی نکلا، جن کے گھر سے ایمان نکلا، جن کے گھر سے صبر نکلا، یہ وہ گھر ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پیغام ہے اس رمضان المبارک میں، ہر رمضان میں، لیکن اس رمضان میں تو لیتے جائیے کیونکہ اللہ کا کچھ تقاضا ہے. یعنی مسجد میں ایک آدمی آیا اور وہ آدمی بس 12 اور 16 نمازیں نہیں پڑھنا، تو آپ بھی اس کو بولیں گے بھائی نماز پڑھو، میں بھی بولوں گا نماز پڑھو، آپ بھی بولیں گے بھائی کہ آپ سونے آئے نماز پڑھنے آئے. تو ایسے ہی اللہ ہم کو یعنی ہم سے مخاطب ہے کہ بھئی تم روزے رکھنے آئے، فاقہ کرنے نہیں آئے. اب جب تم روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی بھی پیدا ہوگا. تو اب یہ بولیں گے یہ تقوی کس چڑی کا نام ہے؟ شاید یہ کوئی بزرگ کا نام ہے. شاید اب ایسا ہو گیا آج کل، آپ اندازہ لگاؤ اردو سے اتنی ناواقفیت ہے کہ ایک آدمی سے پوچھے کہ بھئی کیا آپ کی اہلیہ گھر میں ہے؟ تو انہوں بولے نہیں ان کا نام وہ نہیں ہے، ان کا نام شاہین ہے. بولے تو اہلیہ مطلب بیوی، زوجہ، وہ بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے وہ تقوی ایسا مت سمجھو کوئی صحابی گزرے نہیں. تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے ایسے بچیں جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم گناہوں سے ایسے بچیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے ایمان کا تقاضا ہے. جب یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو آپ دیکھیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھے اور وہ خوش ہو جائے.
یہ چاہتا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ سے آپ کو مجھ کو محبت ہو جائے، اور اللہ ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، اللہ ہی کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ تقوی ہے اللہ کی خاطر۔ کس لیے؟ آپ دیکھیں کہ بھئی اب روزہ ہے، ایک ایسا آدمی بھی روزہ ہے جو دین جانتا ہی نہیں، جو نیت بھی نہیں جانتا روزے کی، بھئی اسی مہینے میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، آپ اسے جا کے بولیے بھئی اب روزہ ہے، بولے ہاں روزہ، تو ایک کام کرو کہ دروازے بند کر لو، کھانے کھا لو، پانی پی لو، باہر آ جاؤ اور لوگوں کو تو بتاؤ روزہ ہے۔ اگر وہ جاہل بھی ہے تو آپ اندازہ لگائیے، وہ فوری آپ سے یہ بولیں گا کہ بھئی مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں آپ کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں ہوں، میں آپ کے واسطے روزہ نہیں ہوں، میں زمانے کے واسطے روزہ نہیں ہوں، میں اللہ کے واسطے روزہ ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے میں لاکھ دروازے بند کر لوں کیا اللہ مجھے نہیں دیکھنے والا ہے؟ میں اس سے ڈرتا ہوں، دنیا سے نہیں ڈرتا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ تقوی میں ہے، وہ اللہ کو محسوس کر رہا، اللہ کے دیکھنے کو محسوس کر رہا، اللہ کے سننے کو محسوس کر رہا، اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ میری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ چاہنا یہ پیدا ہو جائے۔ تو جب آدمی روزے میں ہوتا، آپ اندازہ لگاؤ کہ کیسا آدمی جس کو دین بھی نہیں معلوم، جس کو حدیث بھی نہیں معلوم، لیکن اس کو یہ احساس ہو جاتا اندر سے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرما رہا میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کا احساس کب ہو رہا؟ روزے میں ہر آدمی کو ہو رہا، چھوٹے ایمان والے سے لے کے بڑے ایمان والے کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہی تقویٰ اللہ چاہ رہا ہے یہ ہر وقت رہے، نہ کہ صرف ایک رمضان ایک مہینہ اس کے بعد میں پھر اللہ ہم سے دور ہو جائے، قطعی نہیں۔ یہی مزاج رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میری نیتوں سے بھی واقف ہے، اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، رک جاؤں، یہ چیز اللہ اس سے میرے ناراض ہوگا، رک جاؤں۔ یہ تقویٰ ہے۔